ماشاءاللہ 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 قرآن سن کے جدا ایمان تازہ ہے بولے یار سبحان اللہ گونج پہ جائے ایک دفعہ پھر کہو سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا ماں زاغ آنکھیں تو والشمس اگر رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے آئے آئے سارا قرآن سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے میرے حضور سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے رحمت ہیں سراپائے معجزہ ہیں میرے حضور بیٹھیں تو قرآن آ جائے میرے حضور لیٹیں تو قرآن آ جائے میرے حضور بولیں تو قرآن آ جائے میرے حضور آنکھ کھولیں تو قرآن آ جائے میرے حضور چلیں تو قرآن آ جائے میرے حضور سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے رحمت ہیں میرے حضور کے موئے مبارک سراپائے رحمت ہیں میرے حضور کی عین اللہ کی آنکھیں سراپائے رحمت ہیں ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر بنا دیتے ہیں عمر کی طرف دیکھتے ہیں تو فاروق اعظم بنا دیتے ہیں عثمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ذوالنورین بنا دیتے ہیں اور مولا علی کی طرف دیکھتے ہیں تو شیر خدا بنا دیتے ہیں میرے حضور سراپائے رحمت ہیں سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے رحمت ہیں میرے حضور کے چہرے کی بات آئے تو قرآن اتار آئے والضحیٰ واللیل اذا سجا میرے حضور کے سینے کی بات آئے تو قرآن کہے الم نشرح لک صدرک اس لیے کہا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے میں استاد صاحب کے صاحبزادے کو ٹائم دینے لگا ہوں آپ کی سماعتیں آپ کی خاموشی کو دیکھ کے بولنے لگا ہوں دوستان محترم میرے حضور بولتے ہیں میرے حضور کی بولنا میرے حضور کی گفتار اتنی پیاری ہے ایک عورت گٹھڑی باندھ کے پنڈ باندھ کے اپنی دہلیز پہ بیٹھی ہے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہے اپنے دروازے کے تھڑے پہ بیٹھی ہے توجہ میری طرف کرنا میں نے آگے بولنا نہیں ہے صرف دعوتیں دینی ہے تھڑے پہ بیٹھی ہے اپنی دہلیز پہ بیٹھی ہے دوستان محترم سب سے پہلے تو میں استقبال کروں گا استاد صاحب کے صاحبزادے آئے ہیں جن کے لاکھوں شاگرد ہیں استاد محترم قاری عبدالصمد ستار صاحب سٹیج کی زینت بننے والے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی آپ تلاوت قرآن پاک سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا یار کتنے خوش قسمت لوگ ہو یار آج تک کاری آئے نے یار قرآن سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا انشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بیٹھ جا سارے دوست بیٹھے تشریف رکھیں ایک دفعہ کہتے سبحان اللہ میرے حضور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے میرے حضور سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے رحمت ہیں سراپائے معجزہ ہیں میرے حضور جس کی طرف بھی دیکھتے ہیں عین اللہ کی آنکھیں جس پر نظر پڑ جائے میرے حضور کا وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے جو میرے حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ میرے حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہے بس یہی بات سنا کے استاد صاحب کے صاحبزادے کو دعوت دینے جا رہا ہوں توجہ کیجئے گا عورت بیٹھی ہے اب دیکھیں میرے حضور کی گفتار کتنی پیاری ہے میرے حضور کے بندوہا کا مکھڑا کتنا پیارا ہے دیکھیں عورت گٹھڑی باندھ کے اپنی دہلیز پہ بیٹھی ہے اور دہلیز پہ جب بیٹھی ہے میرے حضور وہاں سے خرامہ گزرے تو دیکھا عین اللہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک بڈڑی عورت ضعیف عورت اپنے دروازے پہ بیٹھی ہے پنڈ باندھ کے گودڑی باندھ کے گٹھڑی باندھ کے سامان اکٹھا کر کے دروازے پہ بیٹھی ہے میرے حضور نے پوچھا اماں کیا بات ہے کیوں پریشان بیٹھی ہے کہاں جانا چاہتی ہے کہنے لگی توجہ کرسو کہنے لگی یہاں ایک مسلمانوں کا نبی آیا ہے جس کا نام محمد ہے اچھا اما تو پھر سنے میرے حضور کا مزاج کتنا نرم تھا یار کوئی جے گالیاں دے وے جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سبنوں عادت مصطفیٰ دی ہے عورت کہنے لگی ایتھے ایک نبی ہے جی دا نام محمد ہے مسلمانہ دا نبی ہے جڑا انہاں نو ویکھدا ہے نا انہاں دا ہو جاندا ہے تے میں نہیں چاہتی ہیں کہ میں سامنے جاواں
میں قصبہ اے بستی اے شہر اے محلہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہتی۔ میرے حضور دے فلا اقسم بالشفق دے لبا تے مسکراہٹ آ گئی، اور میرے حضور فرمیندے نما اچھا اے دس تینوں کتھے چھڑتے ہیں؟ میرے حضور توہا دے تاج تے اس اماں دی گٹھڑی رکھ دے تے خرامہ خرامہ نال چل دے جاندے۔ یار میرے حضور دی چال کتنی سونی ہو سی یار، اور خرامہ خرامہ نال چل دے جاندے۔ اور او اماں آکھ دیئے، یار توجہ نہ سننا تو ساں گل آخری ہے، او اماں آکھ دیئے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو چلدا کتنا سونا ہے، تو بولدا کتنا سونا ہے، بس ایک گلنا کر دی جاندی ہے۔ اور میرے حضور نے بھی آکھ دی اچھا تو ہی اس نبی دے سامنے نہ جاویں، تو ہی اس نبی دے سامنے نہ جاویں، اے نہ ہوئے کہ تو بھی کلمہ پڑھ لویں۔ میرے حضور مسکران دے جاندے، اس اماں دی گلنا سن دے جاندے، کوئی جے گالیاں دے وے جواب وچ مسکرا دینا، گٹھڑی رکھ دیتی، مقام آ گیا، او گودڑی رکھ دیتی۔ حضور فرمیندے اماں اجازت فرماؤ، تو اماں دی اپنا تعارف تا کرا، تو ہے کون؟ میرے حضور فرمیندے اماں میرے تعارف نو چھوڑ، بس میں نو اجازت دے۔ آکھن لگی نہیں، تیرا بولنا بڑا سونا ہے، تیرا بیکھنا بڑا سونا ہے، تیرا چلنا بڑا سونا ہے، تیرے توہا دا تاج بڑا خوبصورت ہے، اے دس تو ہے کون؟ میرے حضور مسکراتے آدھے اماں میں اوہ محمد ہوں۔ وہ اماں آگدی اگر تو اوہ محمد ہے مڑی میں نہ جا، میں نو کلمہ پڑھاتے جا۔ اس لیے کہا شاعر نے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں تلاوت کے لیے استاد صاحب قاری اقبال صاحب کے صاحبزادے محمد احسان سعیدی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے بیان فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ہر فن مولا نے، اور قاریاں دے بال ہومن یار ہر فن مولانا ہومن کتے لکھو ہے نعرہ تکبیر، بولو یار نعرہ تکبیر۔ اللہ سہی جنہاں نو ہاتھ دیتے ہاتھ چاون دی بھی توفیق دے، نام ہی تیرا ہے ہاتھ بھی تو دیتے، نعرہ تکبیر۔ اے رب دا شکر ادا کرنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ للصدق والصفا۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین کرنے کے بعد علی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ و علماء کرام، حاضرین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے بھائی حاجی عبدالوحید صاحب اور میرے محترم مستری محمد احمد نواز صاحب اور قاری عبدالکریم صاحب، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجا کر مجھے اور آپ سب کو اور ان علماء کو یہاں جمع کیا۔ وجہ کیا ہے کہ آمینہ کے لال حضور تاجدار کائنات کی آمد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سامعین محترم، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن میں ابا جی قبلہ کے حکم کے مطابق سبق سنانے لگا ہوں۔ ذرا غور کرنا ہے، رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا جس کے سر پہ وارفانہ کا تاج میرے رب نے سجایا ہے، اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باعث تخلیق کائنات ہیں، سبب ایجاد عالم ہیں۔ ان کے قدموں کی آہٹ نے تخلیق، ارتقاء و انقلاب اور جدت کے ان گنت گلشن آباد کیے۔ اس بے مثل و بے مثال ہستی کی آمد نے خالق کے کن سے ادا ہونے والے لفظ کن کی اہمیت و جامعیت اور منویت و ارباب عالم کو متعارف کروایا۔ سامعین محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم جنت کوثر ہیں، وہ کائنات کے رہنما اور رہبر، مالک و پہر و پار ہیں، خاک سے افلاک تک کے نبی ہیں، ذرے سے ستارے تک کے نبی ہیں، لوح سے قلم تک کے نبی ہیں، فلک کے نبی ہیں، سمک و سماک کے نبی ہیں، افلاک کے نبی ہیں، انسان کے نبی ہیں، مکین و مکان کے نبی ہیں، وہ ہوش و طیور کے نبی ہیں، وہ نار و نور کے نبی ہیں، وہ فرشتوں کے نبی ہیں، وہ عرشوں کے نبی ہیں، وہ فرشوں کے نبی ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں، وہ حیوانات کے نبی ہیں، وہ جنات کے نبی ہیں، وہ دریاؤں کے نبی ہیں، وہ سمندروں کے نبی ہیں، وہ چشموں کے نبی ہیں، وہ کنویں کے نبی ہیں، وہ قطرے کے نبی ہیں، وہ ذرے کے نبی ہیں، وہ افلاک کے نبی ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسولوں کے نبی ہیں، اور دو جہاں کا مالک کہتے ہیں کیا کہتے ہو وہ تو میرا نبی ہے۔ توجہ ایک ہی جگہ ہے، خالق مخلوق کی توجہ بھی ایک جگہ۔ دو جہاں میں ہر طرف دیکھو، عرش والے، فرش والے، کائنات والے، خالق کائنات والے سبھی کہتے ہیں میرا نبی، رسول کہتے ہیں میرا نبی، فرشتے کہتے ہیں میرا نبی، داروغہ جہنم کہتے ہیں میرا نبی، رضوان جنت پکارتی ہے میرا نبی، تاج ور کہتے ہیں میرا نبی، سخن ور کہتے ہیں میرا نبی، دانش ور کہتے ہیں میرا نبی۔ دو جہاں کا مالک کہتا ہے کیا کہتے ہو وہ تو میرا نبی ہے۔ جب عبادت کا وقت آیا فرمایا عبادت کرو میں توفیق دوں گا۔ جب نبی پاک کی محبت کا مقام آیا تو فرمایا تم بھی ذکر کرو میں بھی ذکر کروں گا۔ اگر کافر، رجسٹرڈ کافر، پکا بے دین کافر، تبت یدا ابی لہب و تب کا تاجدار، یہ تاج ملا ہے اس کو، جہنم کے انوار سر پر رکھنے والا کافر اگر ایک دن خوشی منائے اسے بھی ایک ہفتہ آرام مل جائے، اگر رسول اللہ کا غلام خوشی منائے اسے تو ابدی خوشی ملنی چاہیے۔ کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد کے لمحات قریب آئے تو صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑی تھی، رات کی بھی آنکھ سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کی حسرت و یاس کی طریقوں میں اور ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا، ایسا طلعود ملود مسعود ہوا کہ جس کے من موہنے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگی۔ یہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام لے کے رہ گئی۔ آخری حدیث پیش کرنے کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، صحابہ کرام حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ جلسنا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، اور ومن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا بھی کا آپ کو عطا کر کے۔ حضور آپ مل گئے
ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ بھی کسی نے کیا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدین یمن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، آپ کی وجہ سے دین ملا، اس لیے ہم رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو، بات صدا سی ہے، آپ کہیں گے ہم محفل میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی، لیکن حضور نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، میرے آمد کی خوشیاں منا رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی، انہوں نے باقاعدہ قسم دی، جب قسم لے لی پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا، اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، فرمایا محبوب ذرا باہر نکل کر تو دیکھو تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے قدردان نکلے، اب تک حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا اور ہمیں یہ وقت ملا۔ رب تعالی ہم سب کو اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ان لوگوں کو کہ جو حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا، طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اے صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی ایمان لائیں گے، نام وارنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے حضور نے اپنی امت کو آنے والوں کو 7 مبارکیں دی ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ، رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری پیغام عرض کرنے لگا ہوں، ملک کے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، حدوں کو توڑا جا رہا ہے، قادیانی ٹولہ پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے اور ملک سخت مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت فحاشی اور عریانی کاشش ناک پھنکار رہا ہے۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے حضور کی آمد خوشیاں منا لیں، سمجھے حق ادا کر لیا، ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ آئیے یہاں سے کائنات کے اس محبوب کا پیغام لے کر گھر گھر پہنچیں، ان کے نام کا ڈنکا بجا دیں اور وقت کے قادیانیوں پر رشا طاری ہو جائے۔ ہماری للکار اپنے حبیب کی جانشینی میں ہو، ہمارا اٹھنے والا ہر قدم آگے بڑھتا رہے کہ فرد ہمیں پکار رہا ہے، ہم میدان عمل میں آئیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں۔ آج جس طرح ظلم گلی گلی میں موجود ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم اگرچہ چل رہا ہے، پوچھا ہو بازاروں میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے، ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے۔ آج کا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کے دم لیں گے، ہم دہر کے ظلمت خانوں میں نور قرآن پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کے دم لیں گے، ہم راہی عزم و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک ظالم سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے، ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم خائن ظالم کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، سب مغرب کے یاروں کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو، ہم کائنات کے اس محبوب کا پیغام سنا کر دم لیں گے، ہم کربل کے اس قاری کا قرآن سنا کر دم لیں گے۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا، وما علیہ۔ واہ واہ واہ۔